السلام علیکم جماعت جہارم کے بچوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 4 پڑھیں گے۔ بچوں، ہم لوگوں نے رمضان میں سبق نمبر 1، 2 اور 3 مکمل کر لیے ہیں، ان کا کام بھی مکمل ہو گیا ہے۔ اب ہم سبق نمبر 4 پڑھیں گے۔ بے مثال دوست۔ بے مثال دوست سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر حضرت محمد اور حضرت ابو بکر کے بارے میں یہ سبق ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم اس کے اہم الفاظ پڑھتے ہیں۔ طلب، رفیق، ہجرت، تشریف، طاقتور، ٹھیک ہے۔ یہ اہم الفاظ ہیں اس کے۔ اب ہم آگے پڑھیں گے۔ مکہ کے مشرکین نے ابتدا ہی سے اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اسلام کے فروغ میں طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑے کرتے اور مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھاتے۔ جب مشرکین مکہ کا ظلم حد سے بڑھنے لگا تو رسول اللہ نے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دے دیا اور خود اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرنے لگے۔ مکہ کے کافروں نے جب دیکھا کہ یہ لوگ مدینے کے مسلمانوں کے ساتھ مل کر مزید طاقتور ہو جائیں گے تو انہوں نے نعوذ باللہ مسلمانوں کا سالار اور سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ مکہ کے مشرکین یعنی کہ جو کافر تھے، انہوں نے ابتدا ہی سے یعنی کہ شروع ہی سے اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت کی کہ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، اسلام صحیح نہیں ہے، ایسا ہے ویسا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے بت ٹھیک ہے، ہمیں ایسا اسلام کی طرف نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ اسلام کے فروغ میں طرح طرح کی تکلیفیں لاتے، یعنی کہ جو اسلام پھیلا رہے تھے مسلمان، جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ و سارے، ان کے راستے میں وہ تکلیفیں لاتے یا کھڑی کر دیتے، مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھاتے تھے۔ جب مشرکین کا ظلم حد سے زیادہ بڑھنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ کہاں سے؟ مکہ سے مدینے کے لیے، ٹھیک ہے، اور خود اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرنے لگے۔ مکہ کے کافروں کو جب پتہ چلا یا انہوں نے دیکھا کہ اب یہ لوگ مدینہ جائیں گے اور مدینے کے مسلمانوں کے ساتھ مل کر یہ مزید طاقتور ہو جائیں گے تو توبہ نعوذ باللہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، ٹھیک ہے۔ آگے آپ پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابوبکر سے اس قدر محبت تھی، آپ ہر روز صبح یا شام کے وقت ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے، لیکن جس روز آپ کو ہجرت کی اجازت ملی، آپ دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق آپ کو دیکھ کر حیران ہوئے اور بولے، یا رسول اللہ، آج ضرور کوئی خاص بات ہے، آپ اس وقت تشریف لائے۔ تب رسول اللہ نے فرمایا، ابوبکر صدیق، مجھے آج ہجرت کی اجازت مل گئی ہے اور آپ میرے ساتھ چلیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کا ان کی اجازت دے دی تھی تو وہ جانے لگے، تو اس سے پہلے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق جو تھے وہ ان کے دوست تھے، خاص دوست تھے۔ وہ ان کے گھر صبح شام ہر روز جاتے تھے، لیکن اس روز وہ دوپہر کے ہی ٹائم چلے گئے، یعنی کہ نہ صبح کے ٹائم گئے ہیں نہ وہ شام کے ٹائم، بلکہ دوپہر کو گئے۔ تو وہ حضرت ابوبکر صدیق ان کو دیکھ کر حیران اور پریشان ہو کر بولے کہ آج کوئی ضرور خاص بات ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ مجھے ہجرت کرنے کی اجازت مل گئی ہے، تو آپ میرے ساتھ چلیں گے، ٹھیک ہے بچوں۔ اب یہاں تک آپ کو سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا، امید کرتی ہوں۔ اب آپ یہاں تک پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس کے بعد آپ مجھے اس کی ویڈیو بنا کر بھیجیں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔